بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آرگن ٹریفکنگ، آرگن ہارویسٹنگ، انسانی اعضاء کی تجارت۔ 2023 میں 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل اور حماس جنگ جو شروع ہوئی ہے، اس میں ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لیا ہے۔ اس میں الغد اخبار، جو کہ اردن کا سب سے بڑا اخبار ہے، اس نے یہودیوں کی مادری زبان میں ایک مضمون پیش کیا ہے کہ غزہ کے بعد اسرائیل کا کیا ہوگا، اسرائیل کی جنگ کا کیا اختتام ہوگا اور اسرائیل کا کیا اختتام ہوگا۔ اور اس میں اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ آرگن ٹریفکنگ، آرگن ہارویسٹنگ کا جو کاروبار، جو سفاک کاروبار یہودیوں نے شروع کیا ہے، اس کے بارے میں بھی اشارہ کیا۔ ڈونلڈ بوسٹرم کی 2001 میں اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں فلسطینی شہداء کی اعضاء کی کٹائی اور تجارت کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی گئی، جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں نے ان فلسطینیوں کے اعضاء کاٹے اور جو ان کی تحویل میں ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ واضح کیا گیا کہ 1980 کی دہائی کے اواخر اور 1990 کی دہائی کے اوائل میں مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے بہت سے نوجوانوں کو اسرائیلی فورسز نے پکڑا۔ ان کی لاشیں لواحقین کو جب لوٹیں تو ان کے اعضاء غائب تھے۔ مضمون نیو جرسی اور نیو یارک میں رابیوں، سیاستدانوں، سرکاری ملازمین کے ایک مشتبہ گروہ کے بارے میں ہے جو منی لانڈرنگ اور اعضاء کی اسمگلنگ کے آپریشن میں کام کرتا ہے۔ دنیا بھر میں انسانی اعضاء کی غیر قانونی تجارت کے مسئلے کا مختصر تعارف کرتے ہوئے بوسٹرم نے بتایا کہ 1992 میں فلسطینی علاقوں میں قیام کے دوران جو اس نے دیکھا وہ انتہائی بھیانک تھا۔ اس نے واضح کیا کہ اس نے ایک 19 سالہ بلال غنیم کو دیکھا جب وہ یہودیوں کے ہاتھوں شہید ہوا، اور اس کو جب قبر میں اتارا جانے لگا تو اس ٹائم بیلچوں کی تیز آوازوں کے ساتھ فوجیوں کے کبھی کبھار کہے بھی سننے کو ملتے، جو گھر جانے کے انتظار میں لطیفوں کا تبادلہ کر رہے تھے۔ جب بلال کو قبر میں ڈالا گیا تو اس کا سینہ کھلا اور وہاں موجود چند لوگوں کی بات واضح ہو گئی کہ اس پر کس قسم کی زیادتی ہوئی ہے، جسے پیٹ سے ٹھوڑی تک چیر کر دفن کیا گیا تھا۔ اور یہ صرف پہلا واقعہ نہیں تھا، بلکہ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر متاثرین فلسطینی خاندانوں کو یقین تھا کہ ان کے بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان کے بیٹوں کو غیر ضروری اعضاء عطیہ کرنے والوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ نابلوز سے خالد کے رشتہ داروں نے، جنین سے رات کی والدہ اور غزہ سے محمود اور نفیس کی ماموں نے یہ باتیں واضح کی۔ ورنہ وہ لاشوں کو 5 دن تک کیوں رکھیں گے اور انہیں دفن کیوں نہیں کرنے دیا جاتا، پوسٹ مارٹم کیوں کیا جاتا ہے جبکہ موت کی وجہ واضح ہے؟ رات کو لاشیں کیوں واپس کی جاتی ہیں؟ فوجی دستے ان کے ساتھ کیوں آتے ہیں؟ نماز جنازہ کے وقت علاقے کو کیوں بند کیا جاتا ہے؟ بجلی کو کیوں منقطع کیا جاتا ہے؟ بوسٹرم نے نوٹ کیا کہ 1992 کے فلسطینی اعداد و شمار کے مطابق بلال غنیم شہید ہونے والے 133 میں سے تھا جن کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ اس سارے بھیانک کاروبار کو نیتن-یاہو نے اس طرح بیان کیا ہے کہ یہودیوں پر تو یہ خون ریزی کا الزام پہلے بھی لگا جاتا رہا ہے۔ 1245 سے یہودیوں کے اس گھنونے کام کو مختلف حالات و واقعات کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سویڈن میں اسرائیلی ایلچی بینی ڈیگن نے اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ ہم اس بات کی تحقیقات کیوں نہیں کرتے کہ ٹوئن ٹاورز پر بمباری کے پیچھے موساد اور یہودیوں کا ہاتھ تھا، اور ہم اس بات کو واضح کیوں نہیں کرتے اور اس پر تحقیقات کیوں نہیں کرتے کہ یہودی عرب ممالک میں ایڈز پھیلا رہے ہیں، ہم اس بات کی تحقیقات کیوں نہیں کریں گے کہ یہودیوں نے مسیحی بچوں کو قتل کیا ہے۔ یہاں بحث صرف چوری شدہ اعضاء کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ لاشوں کا مکمل طور پر برقرار رکھنے کے بارے میں بھی ہے۔ آخر لاشوں کو حراست میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ اعضاء کی اسمگلنگ ایک دل دہلانے دینے والی حقیقت ہے۔ اس مضمون تجارت میں اعضاء کی غیر قانونی خرید و فروخت بھی شامل ہے۔ دسمبر 2009 میں ایل گرین برگ انسٹیٹیوٹ کی فورنزک ڈاکٹر میڈیسن یہودا ہس کے چیف پیتھولوجسٹ نے یہ بات واضح کی کہ فلسطینی اور غیر ملکی کارکنوں کی لاشوں سے ان کے اہل خانہ کی اجازت کے بغیر ان کے جسم کے اعضاء کو لیا گیا ہے، اور اس کی یہودیوں کی جو صحت کے حکام ہیں اس نے تصدیق بھی کی ہے۔ دی گارڈین کے ذریعے پوسٹ کردہ ایک مضمون میں ڈاکٹر نے تسلیم کیا کہ اسرائیلی پیتھولوجسٹ نے بغیر رضامندی کے اعضاء کی کٹائی اور جلد بینک کے اسکینڈل کی اطلاع بھی دی ہے۔ سی این این کی ایک شائع سرخی کے مطابق اسرائیل نے اعضاء کے اسمگلر کو گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی گروہ چلانے والے 6 افراد کو گرفتار کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کئی عطیہ دہندگان کو اپنے گردے ترک کرنے سے روکا ہے، بعض کو اسرائیل کے ہوائی اڈے پر روکا گیا ہے۔ اپنی کتاب آن دی ڈیڈ باڈیز میں اسرائیلی ڈاکٹر ماہر بشریات میرا ویس نے اعضاء کی کٹائی کے بارے میں بتایا کہ 1996 سے 2002 کے درمیان جب وہ تل ابیب کے ابو کبیر انسٹیٹیوٹ میں موجود تھیں تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے جلد، کارنیا اور دل کے والز نکالے جاتے ہیں۔ آرگن ٹریفکنگ کا سب سے بڑا گروہ یہودیوں کے تل ابیب انسٹیٹیوٹ میں موجود ہے۔
اور اس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ وہاں پہ کس طرح سے انسانی جسم کو استعمال کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور ان کو بیچا جاتا ہے. دی گارڈین کی نیوز کے مطابق ان ڈاکٹرز نے، یہودی ڈاکٹرز نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ یہ کام 1987 سے اس کو ایک روزانہ کی بنیاد پر کرتے آئے ہیں. اسرائیلی وزارت صحت نے الجزیرہ کو انٹرویو تحریری جواب دیا اور کہا کہ ہم آج وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اعضاء قانون کے مطابق اور پیشگی رضامندی کے ساتھ لیے جاتے ہیں، یہ بتائے بغیر کہ کون سا ادارہ اس کی منظوری دیتا ہے، قابض ریاست کی عدالتیں ہوں، اس کی فوج یا اس کی انتظامی سیاسی ادارے. 23 نومبر 2015 کو اسرائیلی چینل نے ایک رپورٹ پیش کی جس میں فورینزک میڈیسن اسرائیلی قبضے کے ہاتھوں حراست میں لیے گئے فلسطینی شہداء کی اعضاء چرانے میں ملوث تھا. آپ کے سامنے ہے حالات کہ یہودیوں کا ایک بھیانک روپ یہ ہے کہ جن کی سزا مکمل نہیں ہوئی ہوتی ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کے لواحقین کے حوالے نہیں کرتے، ان کی ڈیڈ باڈیز کو ریفریجریٹرز میں لگا دیا جاتا ہے اور جب تک ان کی سزا مکمل نہیں ہوتی ان کے رشتہ داروں کے حوالے نہیں کیا جاتا. 2019 میں قبضے کے ریفریجریٹرز میں زیر حراست 36 شہداء سے فروری 2021 میں 72 شہداء اور فروری 2022 میں 93 شہداء، اپریل 2022 میں 105 شہداء تک پہنچ گئے. حراست میں لیے گئے شہداء کی تعداد اس ٹائم 256 ہے جو کہ جیلوں میں موجود ہیں، فریزرز میں. یہ ہے انسانی جان کی اوقات یہودیوں کی نظر میں. جبری اعضاء کی کٹائی ایک سرکاری طور پر منظور شدہ کام ہے. وہاں پہ اس جو لاشیں وہاں پہ اس ٹائم موجود ہیں ان میں 9 بچے 3 عورتیں بھی موجود ہیں. جب تک یہ لوگ ان کے سزائیں مکمل نہیں ہوتی ان کے گھر والوں کے حوالے ان کے اجسام کو نہیں کرتے اور وہ اس ذہنی تکلیف اور اس اذیت میں رہتے ہیں. جیسے ہی یہ 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ جو حالات ہیں، اور یہ اسرائیل دنیا کے نقشے پر ایک بھیانک، خوفناک، سفاکیت بھرا ہے. مسلمانوں کو اب بھی اگر ہوش نہیں آتی، ہوش کے ناخن نہیں لیتے اور